بس ٹھیک. محمد والی محمد صلوات صلی اللہ محمد والی محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی اللہ محمد والی محمد. وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ ومنکری فضائلہم ومصائبہم وتشہم وطہارتہم ولزمتہم ولسمتہم وشجاعتہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد. ارباب غم ماتمداران سید الشہداء سرکار ختمی مرتبت کی ایک حدیث کو سرنامہ سخن کے طور پر آپ کے سامنے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز اسی حدیث کے ذیل میں اس وقت کی مجلس کے لیے ہوا، جس میں ہم اپنی زبان میں کہیں تو رسالت داؤں پہ لگی ہوئی ہے کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے اور میرے سب کے سب محمد. جہاں شکوک و شبہات میں اتنا لوگ مبتلا ہوں وہاں نسلوں پر کیا بھروسہ کہ وہ اللہ کے رسول کو مانیں گے. ان کے لیے یہی سند اور یہی دلیل کافی ہے کہ دیکھو اگر محمد نے فرمایا ہے تو جب جیتے جاگتے یہ محمد محمد جیسے نظر آ رہے ہیں تو جو بھی محمد نے آنے والے کل کے لیے بتایا ہے وہ درست ہے. یہی اعتبار کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ پیغام محمد کل ملا کر غیب کی باتیں تھیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے. یہ وہ بات تھی جو اللہ میاں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. ہاں جو نظر آ رہے تھے وہ 360 بت تھے جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب غلط ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. یا رسول اللہ وہ کہاں ہے؟ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ ہر جگہ ہے اور یوں ڈھونڈو گے تو کہیں نہ ملے گا. یا رسول اللہ اس کے خد و خال کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہے کیا؟ بس ہے، اس نے خلق کیا ہے کائنات کو. تو نہ تصویر نظر آ رہی تھی کہ جس کی وجہ سے ایک انسان تصویر بنا سکے اپنے ذہن میں، نہ ٹھیک سے بتایا جا رہا تھا. فقط اتنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں. اب یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ کی صداقت کے چرچے تھے، جب آپ کی امانت کے چرچے تھے. آنے والی نسلوں کو کیا معلوم کہ عبداللہ کے یتیم نے کیا کہا؟ آنے والی نسلوں کو کیا معلوم کہ وہ جو کہہ رہے تھے وہ سچ تھا کہ نہیں تھا؟ اب اس کے لیے دلیل کی ضرورت تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اگر اس کی صداقت کو دیکھنا ہے تو ایک سلسلہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا. شاید یہی سبب ہے کہ ایک آخری محمد کو پردہ غیب میں بٹھا دیا گیا. ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا نا کہ جتنے بھی باتیں ہیں رسول اللہ کی
تمہاری بات زندگی کے بعد ملک الموت آئے گا، تمہارے جسم سے روح کھینچے گا، اس کے بعد میں تمہیں موت آ جائے گی، اور موت آنے کے بعد تمہیں قبر میں لٹا دیا جائے گا، قبر میں منکر نکیر آئیں گے، تم سے سوال کریں گے، اور اس کے بعد میں فشار قبر بھی ہوگا، اور اس کے بعد میں پھر عالم برزخ کی زندگی ہوگی، اور عالم برزخ کی زندگی کے بعد سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ سورہ یاسین اس بات کا گواہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا، جسموں کو نکالا جائے گا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تم رو گے، چلاؤ گے، شور مچاؤ گے، احتجاج کرو گے، یہ کون ہے جو ہم کو سوتے سے جگا رہا ہے؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تب ایک آواز آئے کہ یہ اللہ کا وعدہ تھا اور رسول نے سچ کہا تھا۔ تو اس کے بعد میں ایک منزل آئے گی جہاں تمہیں لے جایا جائے گا، زمین بڑے زوروں سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، جو کچھ اس کے سینے میں ہوگا وہ نکال کے باہر کر دے گی، اور وقال الانسان ما لها، تب ایک انسان سوال کر رہا ہوگا، اے زمین تجھے کیا ہو گیا، اس زور سے کیوں ہل رہی ہے، کیوں تمہارے اندر اس طرح کی کپکپاہٹ ہے؟ تو نہ جانے وہ کون انسان ہوگا، اور اتنا پاورفل انسان ہوگا کہ اس اضطراری اور اضطرابی زمین کی کیفیت پر ٹھہرے گا، اور ٹھہرنے کے بعد زمین سے سوال بھی کرے گا، اور کیا کہنا اس کی اہمیت کا کہ خود بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ اللہ کی طرف سے اس زمین کو وحی کی جائے گی کہ تم اس کو بیان کرو کیا کیا ہو رہا ہے، تب تو حدث و اخبارہا، اس کو اخبار بیان کرے گی، خبریں بیان کرے گی، آج کیا کیا زمین پہ ہونے والا ہے، آج کیا کیا ہوگا، اور یہاں سے نکالے جائیں گے، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی دکھا دی جائے گی، ذرہ برابر بدی دکھا دی جائے گی، وہ میزان عدالت ہوگا، وہ محشر کا ہنگام ہوگا، اور وہ آگے بڑھو گے تو جنت ملے گی جہاں ہمیشہ کے لیے عیش میں رہو گے، اور وہ جہنم ہوگی، اس کے بعد میں یہ نعمتیں یہاں ہوں گی، اور وہاں اتنے طبقے ہوں گے، اور وہاں اتنے طبقے ہوں گے، اب اس کے لیے تم اللہ کو ایک مانو۔ تو یہ جتنی باتیں رسول اللہ بیان کر رہے ہیں یہ تو سامنے کی نہیں ہیں، اور آدمی جلد باز ہے، آدمی چاہتا ہے کہ سامنے پرافٹ ملے۔ یہ تو خدا کی قسم کیا موجز کلامی تھی رسول اللہ کی کہ آپ کہتے جا رہے تھے اور وہ عرب کے ویشی مانتے چلے جا رہے تھے۔ اب اس کے لیے آنے والوں کے لیے بھی تو کچھ رکھنا ہے کہ آنے والے کس طرح مانے کہ میری رسالت جو تھی، میرا پیغام جو تھا وہ صحیح تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے چہرے مبارک کو سے متاثر ہو کر، آپ کی زبان کی مٹھاس سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور یہ سب کچھ مان رہے تھے، لیکن آنے والے کل میں آپ نظر تو نہیں آئیں گے۔ جب آپ نہیں ہوں گے تو صرف تحریر کے ذریعے آپ کا پیغام ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ تحریر آنے والے کل کی نسلوں کو متاثر نہ کر سکے، جب نہیں کر پائے گی تو یہ سب پورا یہ سلسلہ مانیں گے نہیں۔ اب ماننے کے لیے کچھ اللہ کی طرف سے انتظام تو ہونا چاہیے تھا۔ تو آواز قدرت آئی کہ محمد اس میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی نسل کے مطابق کہہ دو، اور متعلق کہہ دو کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، اور سب کے سب محمد۔ اب جو کچھ میں نے تمہیں بیان کیا ہے، اگر یقین نہ ہو تو علی کو دیکھ لینا، حسن کو دیکھ لینا، حسین کو دیکھ لینا۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جو کچھ بیس ہے اسلام میں، کچھ یوں بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، جو کچھ ہے غیب کی باتیں، مرو گے تو یہ ہوگا۔ ارے یہاں زندگی میں ہم کو چاہیے کہ 2 روپے چاہیے، ہم 5 روپے چاہ رہے ہیں، ہمیں یہ لگژریز چاہیے، ہم کو یہ ایسے چاہیے، نہیں یہاں سے جاؤ گے تو وہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں تمہاری خدمت کے لیے حوریں اور غلمان ہوں گے، جو بھی چاہو گے تمہیں مل جائے گا، نہ جانے طرح طرح کے پھل ہوں گے۔ یا رسول اللہ اس دنیا کے بارے میں بتائیے، نہیں سب کچھ وہاں ملے گا۔ تو وہ ملے گا، اچھا وہاں اگر نہ ملا، نہیں ملے گا، میں کہہ رہا ہوں، تو اگر یہاں کیا کرنا ہے اس کے لیے کہ وہاں مل جائے، اچھے کام کرو، نیک انسان بن جاؤ۔ تو یہ تمام چیزیں صرف اور صرف عقائد کے اوپر تھیں، بھروسے کے اوپر، یقین کے اوپر تھی۔ یقین سامنے ذات محمد تھی، تو اب یہی ذات محمد آگے بھی بڑھتی نظر آئے، تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچے کہ ہاں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اب علی کی زندگی جب آئے گی سامنے تو لوگ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ علی محمد جیسے ہیں، محمد نے کہا تھا یہ مجھ جیسے ہوں گے، حسن مجھ جیسے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو حسن کی زندگی دیکھ لو، حسین کی زندگی دیکھو، علی ابن الحسین کی زندگی دیکھو، محمد ابن علی کی زندگی دیکھو، جعفر ابن محمد کی زندگی دیکھو، موسیٰ ابن جعفر کی زندگی دیکھو، علی ابن موسیٰ رضا کی زندگی دیکھو، محمد ابن تقی جواد کی زندگی دیکھو، علی نقی کی زندگی دیکھو۔ ان تمام لوگوں کی زندگیاں دیکھتے چلے جاؤ، اگر کھوٹ نظر آئے تو سمجھ لینا کہ محمد نے ہمارے ساتھ مذاق کیا، لیکن اگر واقعاً یہ محمد ہیں تو مان لینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو انحصار رسالت
قرار دیا آل محمد علیہ السلام کے پاک کرداروں کے اوپر۔ ایک اور درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ پاک کرداروں کے اوپر انحصار ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کی اگر تفصیل سے کوئی بحث کی جائے تو شاید ایک منزل تک انسان پہنچے گا کہ آل محمد علیہ السلام کی عظمتیں کیا ہیں۔ بیس بنا دیا پوری رسالت، جس پہ آپ کی کار رسالت آپ کی کار رسالت نہیں ہے، اس کے پیچھے جو جمع ہو کے آئی ہیں وہ 1,23,999 نبیوں کی نبوتیں بھی ہیں۔ یہ اگر ڈیمیج ہوئی تو سب گئے۔ ایک سلسلہ آدم کی محنت بیکار، نوح کی محنت بیکار، ابراہیم و عیسیٰ اور موسیٰ کی محنتیں بیکار، یہ انبیاء کرام کی محنتیں سوارت ہوئی ہیں تو فقط آل محمد علیہ السلام کے کرداروں کی بنیاد پر۔ ہاں بہرحال یہاں تک میں بات لے آیا۔ اب ایک جو ٹیکنیکل فالٹ ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ کی حدیث تو ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن رسول اللہ کی صحیح حدیثیں بھی ملتی ہیں اور رسول اللہ کی غلط حدیثیں بھی ملتی ہیں۔ رسول اللہ کی صحیح بھی ملتی ہیں اور رسول اللہ کی غلط بھی ملتی ہیں۔ صحیح حدیث بھی ہیں اور غلط بھی ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض شخصیتوں کو اسلام میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے، بعض شخصیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، بعض شخصیتوں کو صاحب عزت بنانے کے لیے نام رسول کا سہارا لیا گیا بعد وصال رسول، اور یہیں سے خدا کی قسم اپنے فائدے کے لیے جس طرح نام رسول کا استعمال کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی بنیاد بھی اور بھی رہی ہوگی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جتنی اذیتیں مجھ کو ملی جملہ انبیاء کو ملا کر نہیں ملی۔ اس کا سبب یہ تھا، دیکھیے بعد وصال رسول جو حالات پیدا ہوئے مدینے میں وہ ناقابل بیان، کیا ناگفتہ بے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، مانے یا نہ مانے، آدمی ضد پاڑا رہے تو وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ یہ تو ہر مسلمان جب بھی نیوٹرل ہو کر، غیر جانبدار ہو کر اس منظر کو دیکھتا ہوگا تو یہ یہی کہے گا کہ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا۔ چند لوگ ہیں جو رسول اللہ کے غسل و کفن میں موجود ہیں، باقی پورا مدینہ خالی نظر آ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ چلو وہاں چلو وہاں چلو، وہ انصار جمع ہو گئے ہیں، اگر ہم نہ گئے تو ہم ہار جائیں گے۔ مہاجرین کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور پھر باقاعدہ پلان کر کے کچھ مہاجر بنے، دیکھو تمہیں یہ کہنا ہے، مجھے یہ کہنا ہے، اور سنو تم یہ کہنا ہو، تم یہ کہنا، انصار میں سے کسی کو بننے نہ دینا، اور دیکھو علی سے اطمینان یہ ہے کہ وہ محمد کا جنازہ چھوڑیں گے نہیں۔ اب اس کے بعد میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جیسے دنیاوی سیاست ہوتی ہے، دیکھیے دنیاوی سیاست کے اعتبار سے تو وہ بہت اچھا کام کیا گیا تھا، لیکن مسئلہ یہاں اپریشیٹ کرنے کا اس لیے نہیں ہے کہ یہ دنیاوی مسئلہ نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف کا مسئلہ تھا، یہ روحانی مسئلہ تھا۔ یہ دنیا کے حساب سے تو بڑی کامیابی کے ساتھ مہاجرین مکے کے رہنے والے مدینے کے اوپر مسلط ہو گئے، یہ ان کی کامیابی ہے، لیکن یہ دنیاوی لحاظ سے کامیابی مانی جا سکتی ہے کہ پری پلان ہو کر گئے اور انہوں نے ان کا نام لیا، انہوں نے ان کا نام لیا، انہوں نے ان کا نام لیا، اور آخر میں ایک صاحب کو مقرر کر لیا گیا۔ ادھر یہ نہیں مسئلہ تھا کہ مولا متقیان کو معلوم نہیں تھا، نہیں معلوم تھا، معلوم تھا۔ اور اگر مولا متقیان کو ایک عام آدمی کی حیثیت سے دیکھا جائے تب بھی لوگوں نے اطلاع دے دی تھی ان کو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 2 آدمی بے اختیار ہو کے مولا متقیان کی طرف بڑھے، جب سنا کہ سقیفہ بنی سعدہ میں فلاں 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 جمع ہو گئے، ایک آگے بڑھے جس کا نام تاریخ نے عبداللہ ابن عباس، جناب عباس ابن عبد المطلب لکھا ہے، رسول اللہ کے چچا۔ کہنے لگے یا علی غضب ہو رہا ہے۔ کہا کیا ہوا چچا؟ کہا سقیفہ بنی سعدہ میں لوگ جمع ہو گئے ہیں اور جو آپ کا حق ہے وہ لینا چاہتے ہیں۔ تو کہا چچا کیا کیا جائے؟ کہا کہ آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، تاکہ مجھ کو دیکھ کر کہ چچا نے بیعت کی ہے، مجھ کو دیکھ کے تمام مسلمان بیعت کریں اور آپ خلیفہ بلا فصل ہو جائیں، کوئی اختلاف ختم نہ ہوئے۔ تو آپ نے مسکرا کے فقط ایک جملہ کہا، عباس یہ وقت خلافت کا نہیں ہے، رسول اللہ کے دفن کا ہے۔ ابھی یہ بات مکمل ہوئی تھی کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا چلا آیا، تاریخ نے اس کا نام ابو سفیان لکھا۔ ابو سفیان دوڑتا ہوا آیا، کہا یا علی غضب ہو گیا۔ کہا کیا غضب ہو گیا؟ کہ لوگ سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کہا خلافت کو چننے کے لیے۔ یا علی جتنے جمع ہوئے ہیں وہ سب غاصبین کہلائیں گے اگر خلافت کے اوپر انہوں نے کچھ کیا۔ کم سے کم ایک بات تو معلوم ہو گئی، ایک بات تو معلوم ہو گئی، یہ کہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ کے جملے ہیں۔ یا علی جتنے لوگ جمع ہیں وہ بے ایمانی کر رہے ہیں، اس لیے کہ خلافت آپ کا حق ہے اور وہاں پر کسی اور کو منتخب کیا جا رہا ہے۔ یا علی یہ انصاف نہیں ہے، وہ غاصب ہیں لوگ جو کسی اور کو منتخب کر رہے ہیں، آپ کا حق ہے۔ یا علی اگر آپ کا یہ اجازت دیجئے
تو مدینے کی گلی اور کوچوں کو سواروں اور پیادوں سے پاٹ دوں اور ہر طرف آپ کا نام لیا جا رہا ہو، علی علی کے نعرے لگ رہے ہوں۔ یہ آج مسلمانوں کو برداشت نہیں ہے، لیکن کل ان کے ماموں جان کے ابا لگوانا چاہ رہے تھے۔ ایک گروپ بھیج دیے محمد و آل محمد۔ ہاں، اور اس کے بعد میں کہا کہ یا علی آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں بیعت بھی کر لوں، اور آپ کہیے تو ابھی فوج لے کر ثقیفہ کی طرف حملہ کر دوں۔ تو گھور کے دیکھا، تجھے اسلام سے کب سے محبت ہو گئی ہے؟ خدا کی قسم، دیکھیے یہ چیز ہم لوگ تاریخ میں تو اتنا پڑھتے ہیں، لیکن یہ مولائے متقیان کے پاس دو آدمی آئے ہیں، میں نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، دو آدمی آئے ہیں۔ ایک کھلا ہوا دشمن ہے جس کا نام ابو سفیان، ایک عباس ہے، یہ دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ افراد خاندان میں ایک چچا ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ یہ محبت میں کہہ رہے تھے کہ ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کروں۔ ابو سفیان عداوت میں کہہ رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اختلاف ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں، لڑائی ہو جائے، کسی طرح مسلمانوں میں ایک دوسرے کی خون بہانا شروع کر دے، لیکن ادھر دشمن کو ڈانٹ کے بھگا دیا۔ تجھے اسلام سے کب سے ہمدردی ہو گئی؟ اور جب دوست جب کہہ رہا تھا کہ آگے ہاتھ بڑھائیے، تو کہنا شروع کیا کہ عباس یہ وقت بیعت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے جنازے کا مسئلہ ہے۔ یہ معلوم ہے کیوں انکار کیا ہے؟ خدا کی قسم، علی سے بڑھ کے اگر دنیاوی سیاست میں بھی دیکھا جائے تو علی سے بڑھ کے کسی کا جواب نہیں۔ یہ اور بات ہے، ایک بار کہا تھا کہ معاویہ یہ جو تو کر رہا ہے، اگر خدا نے مجھے منع نہ کیا ہوتا اور شریعت کا پاس نہ ہوتا تو میری ایک بات کا دنیاوی بات کا تو کبھی جواب نہ دے پاتا، اور علی جیسا کہتا جاتا تمام مسلمان مجبور ہوتے جاتے۔ میں سیاست نہیں کر رہا ہوں، ورنہ اس وقت کی آپ بصارت دیکھیے اور مولائے متقیان کی زندگی کو دیکھیے کہ دو آدمی آئے، ایک دوست آیا اس کو منع کر دیا، دشمن آیا اس کو ڈانٹ دیا۔ آپ سمجھے کیوں ڈانٹا، کیوں منع کر دیا؟ دیکھیے 11 ہجری ہے، جب ابو سفیان چاہ رہا ہے کہ میں ان کا سپورٹ کر کے ان کو خلافت دلوا دوں۔ آج اگر سپورٹ لے لیں تو کل امیر شام کے مرنے کے بعد خط والی مدینہ کے نام نہیں آئے، بلکہ یزید کا خط ڈائریکٹ امام حسین کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اس میں لکھا ہو کہ حسین ابن علی، میرا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، مجھے لوگوں نے خلیفہ بنا دیا ہے، بے شک یہ غلط ہے، میں اس لائق نہیں تھا کہ میں خلیفہ بنوں، تم اس لائق ہو کہ خلیفہ بنو، تم اللہ والے ہو، تم دیندار ہو، تم حرام محمدی کو حرام جانتے ہو، حلال محمدی کو حلال جانتے ہو، لیکن کیا کروں اب لوگوں نے بنا دیا ہے، اور میری مجبوری یہ ہے کہ جب تک کہ تم نہیں مانو گے سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ مجھے ماننے سے انکار کرتا رہے گا، لہٰذا تمہیں ماننا اس لیے پڑے گا کہ تم تو اللہ والے ہو، تم تو جانتے ہو هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کل تمہارے ابا کے اوپر مصیبت کا وقت آیا تھا تو میرے دادا نے بڑھ کے بیعت کی تھی، آج میرے اوپر مصیبت کا وقت آیا ہے تو وہ احسان چکاؤ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، تم احسان چکاؤ۔ اور اس وقت آقا حسین کے پاس جواب نہ ہوتا، اور ادھر جب بنی عباس کھڑے ہوئے ہیں چھٹے امام کے بعد سے بنی عباس آئے ہیں، تو بنی عباس میں ہارون رشید، مامون رشید، معتصم، یہ تمام بادشاہ وقت کے امام کو باقاعدہ ہر وقت پریشرائز کرتے رہتے اور کہتے رہتے کہ آپ کے دادا کے اوپر مصیبت کا وقت آیا تھا تو ہمارے دادا عباس نے آگے بڑھ کے بیعت کی تھی، آج ہم پر مصیبت کا وقت ہے، آپ ہماری کیوں نہیں بیعت کرتے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، دو آدمی آئے تھے، ایک عباس جن کی نسل سے بنو عباس ہونے والے تھے، ایک دشمن آیا تھا جس کی نسل سے بنی امیہ ہونے والے تھے۔ مولائے متقیان نے دونوں کا انکار کر کے آنے والے کل کے بیعت کے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ درود ہے دیے محمد و آل محمد۔ بند کر دیا راستوں میں، کمال مولائے متقیان ہے، اور آنے والے کل کو کس طرح یہ گھرانہ دیکھا کرتا تھا، راستے بند کر دیے، ورنہ گورنر کے نام ختم آتا۔ بہرحال میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ وہاں منتخب کر لیا گیا، لیکن مسجد میں بھی آیا۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں ٹیڑھا ہو جاؤں، مجھے سیدھا کر دینا، اور یہ وہ یہ سب کچھ ہوا۔ اب منتخب تو کیا تھا، دیکھیے ایک نفسیاتی بات ہوتی ہے، کاش میں اپنی بات کہہ لے جاؤں، اس کو آپ محسوس کر لے جائیں۔ جیسے ہی منتخب کیا
پہلی تقریر صاحب نے آ کر یہی کی کہ میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اب عام مسلمانوں کے ذہن میں کیا آئے گا؟ یہ وصی رسول ہے، یہ جانشین رسول ہے، یہ نائب رسول ہے۔ رسول ہمیشہ کہتے تھے کہ جو کچھ دریافت کرنا ہو دریافت کر لو، یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ جبرائیل آ رہے ہیں، شیطان ہم سے کوسوں دور ہے، اگر شر کا خوف ہو تو تم یہ سورہ پڑھو، اگر جناتوں کو خوف ہو تو یہ سورہ پڑھو، اگر یہ ہو تو یہ پڑھو۔ ایک طرف ادھر کمال، اور ان کا جو نائب ہے، جانشین ہے، وہ کہہ رہا میں ٹیڑھا ہو جاتا ہوں مجھے سیدھا کر دینا، مجھ پر شیطان کبھی کبھی نازل ہوتا ہے، میں جب غصے کی حالت میں ہوں تو میری بات نہ ماننا۔ تو اب جو بنانے والے تھے ان کے ہاتھ سے تو یہ نکل گیا مسئلہ۔ ارے اب سماج کو کس طرح مطمئن کیا جائے کہ یہی وارث رسول ہے؟ ایک ٹینشن ہوا جن لوگوں نے بنایا تھا، توجہ دیجیے گا۔ دوسرا ٹینشن یہ شروع ہوا کہ جب ابا کو مبارکباد دی کہ مبارک کو آپ کے صاحبزادے کو منتخب کر لیا گیا ہے، تو ان کے بھی تیوریوں پر بل پڑ گئے کہ کیا صفت دیکھی تھی، اور اگر چننا ہی تھا کسی بوڑھے کو تو میں اس کا باپ موجود تھا۔ تو یہ جتنے بھی پلان کر کے لانے والے تھے، ایک شخصیت کو سامنے مورتی لا کے کھڑی کرنے والے تھے، یہ اس کا سپورٹر تو کوئی نہیں رہا۔ عوام کے سامنے ان کی پوزیشن نہیں رہی کہ میں ٹیڑھا ہو جاتا ہوں مجھ پہ شیطان نازل ہوتا ہے۔ گھر والوں کا عالم یہ ہے کہ باپ ماننے کو تیار نہیں۔ تو اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، کاش میں اپنی بات کہہ لے جاؤں، اب ضروری یہ تھا کہ ان کی شخصیت کو قابل اعتماد بنایا جائے، ان کی شخصیت کو قابل اعتبار بنایا جائے، تاکہ آنے والے کل کے مسلمان ان کی باتوں کے اوپر توجہ دیں، ان کی عزت کریں۔ گھر والے ماننے کو تیار نہیں، یہ جو اس وقت مسجد میں جمع ہیں یہ لوگ بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اب ان کے ذہنوں کو کس طرح بدلا جائے، تو پہلا کام یہ کیا گیا، کوڑا نکالا گیا، اور کوڑا نکالنے کے بعد میں کہا گیا کہ خبردار اگر کسی نے بھی کوئی حدیث رسول سنائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایک باب کلوز کر دیا گیا، اب کسی کی مجال نہیں ہے۔ اب اپنے مقصد کے راوی، لو اتنا پیسہ لو، تمہارا مکان ٹوٹا ہوا ہے بنوا لینا، تمہاری اولادوں کا یہ مسئلہ ہے یہ خرچ کر دینا، وہ فلاں بیمار ہے اس کے لیے خرچ کر دینا، اور سنو تمہارا کام یہ ہے کہ یہ صاحب ان کو منتخب کر لیا، اب کیا کیا جائے؟ منتخب کر لیا ہے، اب ان کی فضیلت میں احادیث جمع کرو۔ کہاں سے جمع کریں؟ بس جہاں سے جو فضیلت کی حدیث مل جائے اس صاحب فضیلت کا نام ہٹا کے ان کا نام لکھ دینا، اور لکھ دینا قال رسول اللہ۔ دیکھیے میں اپنی منزل پہ آ رہا ہوں، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا ہوں۔ مسئلہ کیا ہوا کہ بعد وصال رسول آپ شخصیت کو سامنے لائے، اب اس کو منوانا ہے، منوائیں گے نہیں تو تاریخ آپ کو کوسے گی۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ قال رسول اللہ، قال رسول اللہ۔ اب ہر جگہ ایک آواز آ رہی ہے قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سی حدیث رسول کی ہے، کون سی اس جانب منسوب کی گئی۔ یہاں شخصیتوں کا مسئلہ نہیں رہا، اب لوگوں کی حوث بڑھ گئی، پیسے دو، ایک کمزور چلا جا رہا ہے، لوگ اس کے اوپر تمسخر کر رہے ہیں، روتا ہوا ہے اقرابی کے پاس، اے بھیا یہ جینا دوبر ہو گیا ہے محلے میں، ہر آدمی مجھ کو دیکھ کے ہنستا ہے، میرے لیے کچھ کرو، کچھ پیسے دے دو، خیریت دے دو۔ ادھر پیسے ملے ادھر کھڑے ہو گئے۔ ایھا الناس، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی ہنسے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اب لوگ تھترا رہے ہیں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اب یہ لوگ بے نت بیل ہو گئے، اب ان کو روکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اب ان رابعہ نے کرام پر اگر شکنجہ کسا جائے گا تو یہ فوراً پول کھول دیں گے اور کہہ دیں گے کل تم نے ان کو منوانے کے لیے بھی تو حدیثیں گڑھی تھی۔ تو اب وہاں مدینے میں کوئی روکنے والا نہیں تھا، جو بھی جس کی سمجھ میں آ رہا تھا قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ۔ میں ایک جملہ کہوں، اکے کی پیاز مکے میں بک گئی۔ ہاں اکے کی پیاز، ایک سنتے ہیں روایتوں میں ہے کہ ایک بزنس مین آیا تھا پیاز لے کر شہر میں، اور بیچ رہا ہے بیچارہ، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پیاز بک نہیں رہی ہے، یہاں تک کہ ظاہر ہے کہ پیاز کب تک آپ سیو کر سکتے تھے، سڑنے لگی، خراب ہونے لگی، تو وہ گھبرایا، مسلمانوں کے درمیان پہنچا کر مسلمانوں غضب ہو گیا، اتنی دور کی مسافت طے کر کے آیا ہوں، میری پیاز نہیں بک رہی ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ تو مسلمان بھی کتنے عادی ہو گئے تھے، ایک علی کو چھوڑ کر ایسی بے حسی طاری ہوئی تھی مسلمانوں کے اوپر، اتنی بے حسی، خدا کی قسم عبرتناک مناظر ہے۔ کہنے لگے بھیا ہم لوگ کیا مدد کر سکتے ہیں، ایسا کرو وہ فلاں راوی صاحب ہے، وہ اگر تمہاری مدد کر دیں گے تو تمہارا کام بن جائے گا۔ کہ کون راوی صاحب کا؟ وہ فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، تم چلے جاؤ معلوم ہو جائے گا، بڑے مشہور آدمی ہیں۔ دروازے پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، نکلے، کیا ہوا؟ کہا صاحب میں کاروباری آدمی ہوں، بیپاری ہوں، بہت دور سے آیا ہوں پیاز لے کے، پیاز میری خراب ہو رہی ہے، میرے پاس لوگوں نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ کہا کہ تمہاری پیاز تو بک جائے گی۔ کہا کیسے بک جائے گی؟ میں پریشان ہو چکا ہوں۔ کہا بک تو جائے گی لیکن ایک شرط ہے،
جو بھی پرافٹ ہوگا وہ 50-50. کہا مجھے منظور ہے، ظاہر ہے مرتا کیا نہ کرتا ہوں، کچھ تو سب جا رہا ہے تو کچھ تو مل جائے. کہا مجھے منظور ہے. کہا یہ شرط یاد رکھنا جو بھی پرافٹ ہوگا وہ آدھا آدھا بٹے گا. کہاں بٹے گا؟ کہا گھبراؤ نہ، چلو میرے ساتھ مسجد میں. ادھر جو وقت آیا ظہر کا ہو یا مغرب کا ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں نماز کا وقت تھا. جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراً ممبر پہ گئے. کہا مسلمانوں سنو 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 سنو، اچھا ہوا کہ آج تم لوگ جمع ہو، مجھے اللہ کے رسول کی حدیث یاد آ گئی. سب مسلمان ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے سن رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے. کہ ایک بار راوی نے کہنا شروع کیا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے اکے کی پیاز مکے میں کھائی اس پر جنت واجب. اب جو باہر نمازی نکلے تو چاہے پیسے ہوں یا نہ پڑوسی نمازی سے ادھار لیے ہوں، لیکن اب جنت کس کی کون نہیں چاہتا ہے کہ جنت میں جائیں؟ جنت میں کون نہیں چاہتا ہے کہ جائیں؟ عزیزان گرامی، اس طرح رسول اللہ کی زندگی کو ٹارگٹ بنایا گیا. مظلوم یہ سرکار ختمی مرتبت یہی ہے کہ آپ جس طرح دین کو اچھے انداز میں پہنچانا چاہ رہے تھے رسول اللہ کے وصال کے بعد، خدا کی قسم یہ تو کمال ہے آل محمد علیہ السلام کا کہ کربلا میں لا کے بتا دیا دنیا کو کہ محمدی اسلام کون ہے اور یہ دنیاوی اسلام کون سا ہے. درود بھیج دیے محمد و آل محمد. ورنہ میں آپ کے سامنے تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، ورنہ جان نکل جاتی ہے اگر تاریخ پڑھی ہے. مفلس، پھٹاحال، لباس ٹھیک سے ہے نہیں. یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے، کلمہ پڑھ دیا. جناب خدیجہ سے کہا گیا اس کو کچھ پیسے دے دو، جناب خدیجہ کے ذریعے پیسے بھی مل گئے. اور وہی آدمی جب مدینے میں آ کر مر رہا ہے بعد وصال رسول تو معلوم ہوا کہ اس کے سونے کو کلہاڑیوں سے کاٹا جا رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان اکرام، جس کے پاس فاقے ہی فاقے ہوں زندگی میں، لباس خریدنے کے پیسے نہ ہوں، وہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اتنا امیر ہو گیا بعد وصال رسول کہ اس کے خزانے کو کلہاڑیوں سے، بعض روایتیں ہیں کہ بعض لوگوں کے یعنی اب یہ نیتاؤں کو پکڑے جاتے ہیں تو کسی کے بعد 300 کروڑ 500 کروڑ 1000 کروڑ 5000 کروڑ ملتے ہیں. خدا کی قسم آج سے 1400 سال پہلے 150,000 دینار ایک ایک آدمی کے پاس ملے ہیں ترکے میں. جب لڑائیاں ہوئی ہیں بچوں میں تب سمجھ میں آیا کہ ابا جان کتنے چھوڑ گئے. اور خدا کی قسم جس خدیجہ کی دولت تھی اس کے عالم یہ تھا کہ کس طرح وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے رہے تھے. یہ تھا فرق، بنیادی فرق. جو فقیر تھے وہ امیر ہو گئے، اور جہاں سے دولت تقسیم ہوئی تھی ان کے گھر میں عالم یہ تھا کہ افطار کے لیے بھی کس طرح انتظام کیا ہے مولائے متقیان نے. روایت کے جملے ہیں کس طرح آپ نے آذوقے کا انتظام کیا ہے. مجھے وہ نہیں عرض کرنا ہے، فرق اتنا کہ اس کے باوجود اشارہ و قربانی یہ تھی. وہ بتایا کہ رسول اللہ کا کون سا دین تھا کہ ابھی دسترخوان پر بیٹھے کہ کسی نے ناک کیا. کون؟ یتیموں میں سے ایک یتیم ہے. اے آل محمد بھوکا ہے، کیا کھانے کو ہوگا؟ اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے دی. پانی سے افطار کیا. دوسرے دن پھر کسی نے نہ کیا. کون؟ اسیروں میں سے ایک اسیر. اے آل محمد کھانے کو ہوگا؟ دے دیا سب نے اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کر. تیسرے دن پھر پانی سے افطار کرنے کے بعد پھر جب افطار کا وقت آیا تیسرے دن کے روزے میں پھر کسی نے ناک کیا. کون؟ کہا مسکینوں میں سے ایک مسکین. اے آل محمد کھانا ہوگا؟ کہا اپنے سامنے کی روٹیاں سے اٹھا کے دے دی. اچھا یہ بھی عطا کا جذبہ دیکھیے اس گھرانے کا. اگر مولائے متقیان فقط اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دیتے تو اب ضرورت نہیں تھی سائل کو. لیکن ہم نے یہی دیکھا روایتوں میں کہ ادھر مولائے متقیان نے اپنی روٹیاں اٹھائیں، بی بی سیدہ نے اپنی روٹیاں اٹھائیں، فضا نے اپنی روٹیاں اٹھائیں، امام حسن نے اپنی روٹیاں اٹھائیں، آقا حسین نے اپنی روٹیاں اٹھائیں اور ایک ساتھ سائلوں کو دی گئی. آپ سمجھے؟ میں سوچا کرتا ہوں کہ اس کا کل ملا کر ایک ریزن سمجھ میں آتا ہے. جس وقت جذبے ایک جیسے ہوں، نیتیں ایک وقت میں ایک جیسی ہوں تو عطا لازمی ہے. مثلا کمرے میں بیٹھا ہوں، میرے دوست کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں کسی فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو. بعض وقت یہ ہوتا ہے، مشاہدہ ہے کہ کسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا 1-2 روپے نکال کے دے دیے فقیر کو اور وہ آگے بڑھ گیا. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک دوست بھی دے رہا ہے، دوسرا دوست بھی دے رہا ہے، تیسرا دوست بھی دے رہا ہے. ایک دوست منع بھی کرتا ہے میں دے رہا ہوں، تمہیں دینے کی ضرورت نہیں. ہم کیا بتائیں کہ جیسے ہی اس نے پکارا تھا نیت کر لی تھی کہ میں دے دوں.
تو بعض وقت 2-3 آدمی جو دے دیتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اسی خیال سے جیب میں ہاتھ ڈال چکے ہیں، یا اور بات ہے کہ ساتھی نے نکالے تھے لیکن چونکہ خیال آ چکا تھا، نیت کر چکے تھے، تو اپنی جیب سے بھی پیسے نکال کے دے دیے۔ یہ ایک وقت میں ایک ساتھ سب کا روٹیاں دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ سائل نے ادھر سوال کیا اور ادھر خیال وہی آیا، نیت وہی آئی، جذبہ وہی آیا ایک ساتھ عطا کرنے کا۔ لاکھوں سلام فضہ کے اوپر رہ کر سونا بن گئی۔ کیوں بھائی دیے محمد وآل محمد۔ پھر میں کہوں بڑا آسان ہے پڑھنا اور سن لینا آسان ہے۔ افطار کے وقت گرمی اگر ہو رہی ہو، گرمی کو جانے دیا عام دنوں میں بھی ظاہر ہے صبح کا بھوکا ہے آدمی، ٹھیک ہے روزہ رکھے ہوئے ہے، لیکن افطار کے وقت یہ مشاہدے میں ہے کہ اگر ذرا سا قرات کے ساتھ مؤذن نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا تو روزے دار کا موڈ خراب ہونے لگتا ہے۔ ہمیں حاجی لہن کی ضرورت ہے، یہ تو خیال کرنا چاہیے کہ سب روزے دار ہیں۔ اگر مولوی صاحب نے لہن کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ مخرج کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کر دی تو اچھا خاصا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ افطار میں دیری ہوگی، یہ فطرت انسانی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک دن میں ہمارا ایسا موڈ خراب ہوتا ہے نہ کہ 3 دن تک۔ یہ ہے کمال آل محمد۔ اور اس کے باوجود شرافت اس گھرانے کی اب بات آ گئی ہے تو 1-2 جملے ضرور کہہ دوں کہ شرافت ہے اس گھرانے کی، خدا کی قسم۔ اور میں اپنے جو ہمارے ہندو دوست ہیں ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہم کیا کریں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا وہ جو اسلام تھا وہ ہم پیش ہی نہیں کر پا رہے۔ یہ تلوار لے کے چلے آئے لوگ اور ہم اپنا اسلام نہیں پیش کر پائے۔ اس میں ہم 2-3 مثالیں دیتے ہیں۔ ایک تو مولا متقیان کی وہ مثال 21 رمضان والی جو مجھے خود انسپائر بہت کرتی ہے۔ دیکھیے میرا مولا ہے وہ اپنی جگہ پر، میری رگوں کا خون اسی کے نام ہے جسے علی کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک عام انسان کی حیثیت سے بھی میں جو سوچتا ہوں مولا متقیان کے بارے میں، وہ مناظر نظر آتے ہیں کہ جہاں حسنین علیہ السلام دفن کر کے واپس لوٹ رہے ہیں اور ایک بے سہارا روتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ امام حسن اور امام حسین پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو جو رو رہے ہو؟ ایک محسن تھا جو نہیں آیا، 3 دن ہو گئے۔ یہ کمال ہے۔ دیکھیں انسانیت میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اور دوسری طرف ایک یہ منظر ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویتمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا کھلانے کے بعد مفسرین نے لکھا جب 4تھے دن رسول اللہ گھر میں تشریف لائے تو روایت جو میں نے پڑھی ہے مولانا کہ امام رسول اللہ کو جیسے آتے دیکھا مولا متقیان اپنی جگہ سے استقبال کو کھڑے ہو گئے، اللہ کا رسول آ رہا ہے۔ بی بی زہرا نے بھی بابا کو آتے ہوئے دیکھا، اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ جناب فضہ بھی کھڑی ہو گئی اپنے آقا کو آتے ہوئے دیکھتے ہوئے۔ لیکن روایت کا ایک چپتا ہوا جملہ ہے، امام حسن اور امام حسین اپنے نانا کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے لیکن کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، اس لیے کہ ایک تو بیماری سے اٹھے تھے، پھر روزوں پہ روزے رکھے تھے تو اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ چاہ کر بھی آپ اپنے نانا کے استقبال کو کھڑے نہیں ہو پائے۔ یہی سبب ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ حالتیں دیکھی فوراً ایک سوال کیا، یا علی یہ میں چہروں کی طرف کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ چہروں پہ زردی کیوں ہے؟ یہ نقاہت کیوں ہے؟ یہ کمزوری کیوں ہے؟ اب جو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کاش میں اپنی بات یہ جملہ کہہ لے جاؤں، اس کو آپ محسوس کر لیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ نے سوال کیا، کس سے سوال کیا؟ علی سے۔ علی کون؟ بھائی اپنا۔ کون سوال کر رہا ہے؟ رسول اللہ جو بڑے بھائی ہیں علی سے، وہ سوال کر رہے ہیں۔ لیکن مولا متقیان کے لیے ملتا ہے سر جھکائے کھڑے رہے۔ پھر دوبارہ رسول اللہ نے کہا، یا علی میں تم سے سوال کر رہا ہوں، میں اللہ کے رسول کو بھی نہیں بتاؤ گے؟ روایت کے جملے جھکے ہوئے سر کے ساتھ، سر اٹھا کے اپنے بھائی کو دیکھا نہیں، جھکے ہوئے سر کے ساتھ جواب دیا، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے جو آل محمد پر گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ گھرانے کی شرافت تو دیکھیے، چاہتے تو بتا دیتے بڑا بھائی ہے، وہ مسکین آ گئے تھے، یتیم آ گئے تھے، اسیر آ گئے تھے، نہیں، یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ اپنے بھائی کو بھی بتایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کی ڈیوڑی پہ آ جاتے ہیں، مل بھی جاتا ہے اور کانوں کان کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے جو آل محمد پہ گزر رہی ہے، گلے لگا لیا، یا علی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اس لیے کہ ابھی جبرائیل آئے تو یہ سورہ دہل کی تلاوت کرتے ہوئے آئے تھے۔ بس عزیزان گرامی، شرافتوں سے اندازہ لگتا ہے کہ شریف لوگوں پر اگر ظلم ہوتا ہے تو کیا گزرتی ہے۔ میں نے کہا تھا ایک دن مجلس میں، اور میں پھر کہوں، اور میری عادت بھی ہے، میں مخاطب جب ہوتا ہوں تو بغیر کسی تکلف کے مخاطب ہوتا ہوں، اس لیے کہ آپ کوئی غیر نہیں ہے۔ میرا ایک سوال ہے، شریف لوگوں کے اوپر
جب مظالم ہوتے ہیں تو وہ بہت گراں گزرتے ہیں اس ذات کے اوپر۔ ایک بے غیرت کے اوپر مارا جائے، اس کو پیٹا جائے، اس کی صحت پسند نہیں پڑتا، لیکن جو شریف ہوں، غیور ہوں، ان کے مصائب بڑے شدید ہوتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، جس گھرانے میں اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کر دوسروں کو دے دینا، یہ ہے سخاوت۔ جب انہی کے بچے اللہ تش کی سزائیں بلند کر رہے ہوں، اب انصاف سے بتائیے کیا گزر رہی ہوگی روح علی کے اوپر، کیا گزر رہی ہوگی روح سیدہ کے اوپر، کیا گزر رہی ہوگی روح حسن کے اوپر، کیا گزر رہی ہوگی سرکار ختمی مرتبت کے اوپر، کیا گزر رہی ہوگی روح حسن کے اوپر، جب معصوم بچے آواز دے رہے ہوں گے اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش، آئے پیاس مارے ڈال رہی۔ جزاکم اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد علیہ السلام کے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج 4 ہو گئی، دیکھیے باتوں باتوں میں دن گزر گئے، اور خدا کی قسم کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں، جب گزر جائیں گے عاشور کا دن گزر کے شام غریبہ آئے گی، تب ہم ڈھونڈیں گے ارے اتنی جلدی محرم کیسے گزر گئے۔ یہ کچھ ان دنوں کے ان ایام کی بات عجیب خاصیت ہے کہ اتنی تیزی سے نکل جاتے ہیں کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہو پاتا، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ٹھیک سے رو بھی نہ پائے، ہم ٹھیک سے ماتم بھی نہ کر پائے، ہم ٹھیک سے گریہ بھی نہیں کر پائے، ہم اپنا حق نہیں ادا کر پائے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ تو کس کے مصائب پڑھیں؟ آئیے چند جملے جناب مسلم ابن عقیل کے نام، اس لیے کہ ابھی تک ان کا تذکرہ نہیں ہوا تھا، اور میں بھی تفصیل سے ان کے مصائب نہیں پڑھوں گا، فقط 2 جملے۔ میں نے کہا کہ احساس صاحب حساس طبیعتیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبی چوڑی بات کر کے وہ مصائب یاد دلائے جائیں۔ طبیعتیں اگر آمادہ ہوتے ہیں، ذہن آمادہ ہوتے ہیں، تو ایک جملہ اگر شریف ہے تو ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں جناب مسلم ابن عقیل کے اوپر کیا گزر گئی کوفے میں۔ روایت کے جملے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو 18,000 لوگ تھے، اور عشاء کی نماز جب ختم کر کے آپ پلٹے ہیں تو دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا، بلکہ چند لوگ نظر آئے، اور روایت کہتی ہے ابھی دیکھ ہی رہے تھے، مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ وہ چند لوگ چلنے والے بھی غائب ہو گئے۔ اب جو باہر نکلے تو دروازے سب کے بند ہو گئے، اب مسلم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ہر آدمی اپنا دروازہ بند کیے بیٹھا ہوا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں، اس لیے کوفہ گلیوں کا شہر مشہور تھا، کبھی تیسری گلی میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں، آخر میں تھک کے ایک دروازے پر بیٹھ گئے۔ جب دروازے پہ بہت دیر بیٹھے رہے تو ایک معظمہ کی آواز آئی، اے شیخ تو نیا لگتا ہے، یہاں یہ شہر میں شاید اجنبی ہے، تجھے نہیں معلوم کہ یہاں کتنے حالات کتنے خراب ہیں، تجھے نہیں معلوم کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، ارے تجھے جہاں جانا ہو وہاں جانا جا، اس لیے کہ حالات بڑے سنگین ہیں۔ جب بہت کہا تو فقط ایک جملہ کہا کہ اے ضعیفہ میں پیاسا ہوں۔ پانی پلایا اس نے، پانی پلانے کے بعد جب پانی پی چکے تو پھر بیٹھے رہے، کہا تم گئے نہیں ابھی تک، تم پیاسے تھے، میں نے پانی پلا دیا، شیخ میری باتوں پہ بھروسہ کرو، آج کل یہاں کے حالات بہت خراب ہیں، اس رات کے اندھیرے میں اس طرح باہر نہ گھومو۔ کہا مومنہ کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، جس کا مکان نہ ہو وہ کہاں جائے۔ کہا تم کون ہو؟ تعارف کرایا، جناب طوع نے اپنے گھر میں رکھا، مجھے واقعہ نہیں عرض کرنا، میں نے کہا بس ایک ٹچ دوں گا، انشاءاللہ جب بھی آپ یاد کریں گے آپ روئیں گے۔ میں خدا کی قسم سب سے زیادہ مظلومی جناب پسران جناب مسلم پر ہوتا ہوں۔ میں یہیں سے ایک بات یتیمان جناب مسلم کے لیے کہتے ہوئے بات کو مکمل کروں کہ بعد شہادت جناب مسلم خود ان بچوں پہ کیا گزری ہوگی جو جناب مسلم کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ رات کے اندھیرے میں جناب مسلم کو جب تنہا چھوڑ دیا گیا تو مسلم کو نظر نہیں آ رہا تھا راستہ کہ جائے تو کدھر جائے، جائے تو کدھر جائے، راستہ ملے تو کدھر سے ملے۔ جبکہ ایک تجربے کار ہیں، حسین نے ایک منصب دیا ہے نہ کہ معصوم بچے جو اپنے ساتھ اس نئے شہر میں آئے تھے بابا کی شہادت کے بعد، ارے وہ معصوم بچے جن کی نہ ماں ہو نہ کوئی سہارا ہو، اس گلی میں جاتے ہوں گے، کبھی اپنے بابا کو یاد کرتے ہوں گے، کبھی آواز دیتے ہوں گے یا علی اے مشکل کشا آؤ۔ یہ معصوم بچے تنہا یتیم گزر رہے ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام کے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو مریض ہیں وہ صحت یاب ہوں۔
جو پریشان حال ہیں وہ پریشانی سے راحت پائیں، اور جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں وہ ہر آفت و بلا و مصیبت سے محفوظ رہیں، اس لیے کہ عزاداری میں ہر آدمی منہمک رہتا ہے، دشمن اسی وقت تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کرے ہر آفت و بلا و مصیبت سے جہاں جہاں آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ کرنے والے، ذکر اعظم میں کرنے والے، فرش اعظہ بچھانے والے جہاں جہاں ہوں وہ ہر آفت و بلا و مصیبت سے محفوظ۔ ربنا تقبل۔ کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرے پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، قبر شبیر کی کرتے تھے عابد بکا، ہو گئے کیا کیا جفا سنیے شہو کربلا، سر پہ کسی کی نہیں چادر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرے پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، ایک رسن میں بدے چھوٹوں بڑوں کے گلے، برسرے دربار تک کس طرح لائے گئے، کوٹوں سے برساتے تھے پتھر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرے پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کے بازار میں مجمع کوفار میں ایک تماشا ہی تھا آل ستمگار میں، ایسے میں ماں بہن کھلے سر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرے پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، توکہ سے ہرگز نہ تھا بابا میرا سر جھکا، ہتھکڑی اور بیڑی کا کوئی مجھے غم نہ تھا، دیکھا نہیں جاتا تھا پتھر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرے پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، بھالی سکینہ کا غم دل میں نہیں بھولتا، سب کے تھے شانے بندے اس کا بندہ تھا گلا، درد سے وہ رہتی تھی مجھ تر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، میری پھوپھی جان تھی ملوے میں جو سر کھلے، نوچے سے امو میرے بس پہ بھی گر پڑتے تھے، ہائے چچا جان کا سفر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، لے کے گئے جب ہمیں بزم ستمگار میں، 700 خورشید نصیب بیٹھے تھے دربار میں، تخت پہ بیٹھا تھا ستمگر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرے پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، مقتل و تاریخ کی کر نہ سکے ہم ادا،
کے انیس حجی دنیا پہ عابد کا کیا کہتے تھے یہ عابد مجتر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرے پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ۔ مرحوم